الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صدر جلسہ صدر جماعت حضرات علماء کرام محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، ثانی اثنین کانفرنس کا یہ دوسرا اجلاس ہے جو 3 مارچ 1986 یہاں کیماری میں منعقد ہو رہا ہے اور جس میں ہم سب دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ موضوع سے متعلق آپ نے دوسرے علماء کرام سے بالخصوص مولانا دین پوری صاحب مدظلہ سے نہایت ہی دل نشین پیرائے میں بڑی قیمتی گفتگو سماعت فرما لی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، خلافت راشدہ کے پہلے تاجدار رفیق رسالت بادشاہ وفا و صداقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم وفات کے موقع پر
یہ 7 روزہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے، جس میں انشاءاللہ اسلام کے اس مایہ ناز فرزند کی سیرت و کردار پر تفصیلی باتیں ہوں گی۔ آج کی ملاقات میں میری کوشش ہوگی کہ رات جو بات شروع ہوئی تھی میں اسے پورا کر سکوں، اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ آپ کو دیر تک میں آج بھی آزمائش میں نہ ڈالوں، اس لیے کہ کل کا پروگرام بہت ہی اہم ہے۔ کھارگر میں کتاب اللہ سے جو حصہ تلاوت کیا گیا، اس میں رب العزت نے اپنے دوستوں کے لیے جہاں اپنے فضل و کرم کا اعلان فرمایا ہے، وہاں ان کی پہچان اور اپنی دوستی اور تعلق کا معیار بھی واضح کر دیا ہے۔ کہ وہ لوگ جو یہ برملا اعلان کر دیں کہ ہمارا رب اللہ ہی ہے، پھر اس اعلان کے بعد مصائب و آلام کے مرحلوں سے گزرتے ہوئے ثابت قدمی اور استقامت کا مظاہرہ کرے۔ حق تعالی نے فرمایا ہم اپنے ان دوستوں کو پھر تنہا نہیں چھوڑتے، قطار اندر قطار فرشتے بھیجتے ہیں ہم ان کی تائید و حمایت میں، اور انہیں یہ بشارت دی جاتی ہے کہ تمہیں خوف اور حزن کی ضرورت نہیں، وہ جنت تمہاری منتظر ہے جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا۔ حق پرستی اور اللہ سے دوستی تو ویسے بھی بہت کڑی آزمائش ہوتی ہے، لیکن اللہ سے تعلق سب سے نازک بات ہے۔ رشتے ٹوٹتے ہیں، بندوں کے غیظ و غضب کا سامنا ہوتا ہے، سوشل بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تنہا ہو جانا پڑتا ہے اکثر اوقات۔ خلیل نے دوستی کی، باپ نے بھی ساتھ نہ دیا، بس بدیگراں چرسد۔ تو حق تعالی نے فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، جو ہمارے دوست ہیں ہم ان کے دوست بن جاتے ہیں، ہم ان کے حامی و ناصر ہو جاتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ حق تعالی نے فرمایا دنیا میں تم نے اس طرح زندگی گزاری جیسے ہم نے چاہا، آخرت میں ہم تمہیں وہ عطا کریں گے جو تم چاہو گے۔ نزل من غفور الرحیم، نزلا من غفور الرحیم، اور یہ سب انعام و کرام تمہارے غفور الرحیم پروردگار کی طرف سے ہوگا۔ اس زمن میں نے اللہ
اللہ کے سچے دوستوں کی کہانی قرآن کی زبانی رات عرض کی تھی اور بات پہنچی تھی غار تک. اس نے اتفاق کہی ہے اسے کہ مولانا نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت و کردار پر گفتگو کرتے ہوئے انہیں غار تک پہنچایا ہے، اور میں اللہ کے ان پیارے دوستوں کی کہانی بھی غار سے شروع کرتا ہوں. ایک اور حسن اتفاق بھی اہل نظر کے لیے بڑا روح پرور ہوگا، ارباب علم و دانش کے لیے، کہ اللہ کے وہ سچے دوست بھی 309 سال غار میں سوئے تھے، اور اللہ کے یہ سچے دوست بھی 3 دن 3 راتیں 9 لمحے غار ثور میں آرام فرما رہے ہیں. ان کا پاسبان و نگران بھی اللہ تھا، اور غار ثور کے خلوت نشینوں کا پاسبان و نگران بھی اللہ ہے. یہ چند نوجوان تھے حق پرست و سرفروش، پاسداری حق میں انہوں نے ایسی روایت قائم کی ہے کہ اللہ نے ان کے کردار کو قرآن کا حصہ بنا دیا. دوسرے اولیاء کرام کی جب آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے تو تاریخ کی طرف رجوع کریں گے، لیکن یہ وہ اولیاء ہیں کہ ان کی کردار اور سیرت کا مطالعہ کریں گے تو قرآن کی ورق گردانی ہوگی. انہوں نے بھی رب اللہ کہا. رب اللہ کہا انہوں نے. آستانہ پرستی عروج پہ ہے، عروج پہ ہے آستانہ پرستی. اور اس دور کے بعد شاہ کی سرپرستی میں شرک کا بازار گرم ہے. انسان کی جبین انسان کے بنائے ہوئے آستانوں پہ جھک کر ذلت و پستی میں جا رہی ہے. اور یہ حق و صداقت کے پرستار بغاوت کرتے ہیں پورے معاشرہ سے. گرفتار ہو کر جب بادشاہ کی عدالت میں لائے گئے تو اس کے سامنے اعلان کر دیا کہ ربنا رب السماوات والارض. قرآن پاک نے بتایا اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض. حق و صداقت کا پرچم لہراتے ہوئے ان حق پرستوں نے ظالم حکمران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے موقف کا اعلان کیا. ہم تمہارے خود ساختہ آستانوں کے سامنے زمین نہیں جھکائیں گے. ہمارا رب تو زمینوں آسمانوں کا پروردگار ہے. ہماری زمین کی نیاز مندی اسی کے لیے مخصوص ہے. ہم اسی کے آگے سر جھکانے والے ہیں، اسی کو حال دل سنانے والے ہیں، اسی سے آرزویں وابستہ کرنے والے ہیں، اسی کو مشکلات میں پکارا کرتے ہیں. ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا.
ہم اس کے سوا کسی کو الہ نہیں مانتے، ہم اس کے سوا کسی کو مسجود نہیں مانتے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتے، اس کے سوا کسی کو ہر جگہ موجود نہیں مانتے، ہم اس کے سوا کسی کو علام الغیوب نہیں مانتے۔ ہمارا کارساز، دستگیر، حاجت روا، مشکل کشا، مصیبتیں ٹالنے والا، خیر سے ہم کنار کرنے والا کون؟ ربنا، ہمارا رب، ہمارا داتا، رب السماوات والارض، بس وہی ہے۔ ہمارا مسجود کون؟ آواز ملا دیجئے نا ذرا ان خوش نصیبوں کی آواز کے ساتھ کہ حق تعالی ہم سب کو ان کے ساتھ محشور فرمائے۔ ہمارا مسجود، اور جانتے ہیں آپ، یہ تو عبد المجید ندیم شاہ صاحب سجی سجائی اسٹیج پر دوستوں کے حلقے میں کھڑا ہو کر توحید بیان کر رہا ہے، اور ان سربکف مجاہدین کی میں کیا بات کروں کہ موت سامنے ہے، ہاں، تعزیر و احتساب کی قوتیں مشتعل ہیں، اور وہ موت سے آنکھیں ملا کر اعلان کرتے ہیں ہمارا مسجود۔ ہی پہ ضرب لگانی ہے نا ذرا کہ ماری کے روشن ضمیر ہو تاکہ بھی کے دروازے بند ہو جائیں۔ ہماری جبین کی عاجزیوں کے لیے حقیقی مسجود۔ وہ جو آخر میں کھڑے ہیں دوست، میں دل کی گہرائیوں سے ان کی قدر کرتا ہوں، جنہیں بیٹھنے کے لیے شاید جگہ نہیں مل رہی تو وہ کھڑے ہوئے ہیں، ان کی آواز تو یہاں تک پہنچنی چاہیے ہی کی۔ ہماری جبین کی عاجزیوں کے لیے حقیقی مسجود، ہر جگہ موجود، علام الغیوب، کارساز و دستگیر۔ ہی پہ زور دے کر دائیں بائیں دیکھتے ہوئے کوئی بھی کا بیمار چپ بیٹھا ہو تو اس سے بھی کہلوائیے، اللہ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ کارساز و دستگیر، حاجت روا، مشکل کشا، عزت دینے والا، رزق دینے والا، بیماریاں دور کرنے والا، اولاد عطا کرنے والا، موت و حیات کا مالک۔ تو بڑے صاحب کہنے لگے پھر آستانوں کا کیا مصرف؟ جب یہ سب کچھ وہیں سے ہوتا ہے تو پھر ان کی کیا ضرورت؟ ان نوجوانوں نے کہا ان کی تمہیں ضرورت ہے، تم نے بنائے ہیں، یہ تو تمہارا ٹریڈ مارک ہے، سجائے بیٹھے ہو، ہم اس ظلم میں شریک نہیں ہوں گے، ہم اس دھاندلی میں شامل نہیں ہوں گے۔ بگڑ گیا ظالم بادشاہ، کہنے لگا اپنے قومی وڈیروں کی بات تو سنو، یہ تو پکے عاشق ہیں آستانوں کے، جلوس لے کر آتے ہیں رنگ برنگی جھنڈیوں کے ساتھ، رقص کرتے ہوئے آتے ہیں، گھنگرو بجاتے ہوئے۔ نوجوانوں نے اعلان کرنے میں ایک لمحے کی تاخیر بھی نہ کی، فرمایا ہؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلہہ، یہ ہمارے قومی برادری کے لوگ، خونی رشتے میں تو ہمارے ہیں لیکن فکری راہیں جدا ہیں۔ اور میں نے رات بھی کہا تھا
انسانیت کی بنیاد پر رشتے خون سے نہیں فکر سے استوار ہوا کرتے ہیں. نوح کا بیٹا فکری راستہ جدا ہو گیا تو برادری سے خارج ہو گیا. ابراہیم کا باپ فکری راستہ جدا ہو گیا تو علیحدہ ہو گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا فکری راستہ جدا ہو گیا تو نکل گیا حضور کی برادری سے. ان حق پرستوں نے بھی ساتھ دے دیا یہ ہم میں سے نہیں, ہم ان میں سے نہیں, اس لیے کہ بڑا فرق ہے ان میں ہم میں. ہم رب کا سجدہ کرتے ہیں, یہ سب کا سجدہ کرتے ہیں. ہم مجاہد ہیں, یہ مجاور ہیں. ہم یکجائی ہیں, یہ ہر جائی ہیں. ہم خدا پرست ہیں, یہ آستانہ پرست ہیں. ہم سرفروش ہیں, یہ ضمیر فروش ہیں. بڑا فرق ہے. لہذا ان کی بات کو چھوڑیے, اپنی بات کیجیے. آپ کا کیا ارادہ ہے؟ ظالم بادشاہ نے کہا بھون ڈالوں گا, ریزہ ریزہ کر دوں گا. حق پرستوں نے جھوم کر جواب دیا فقد ما انت قاض, ستمگر تجھ سے امید کرم ہوگی جنہیں ہوگی. ستمگر تجھ سے امید کرم ہوگی جنہیں ہوگی. ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ تو ظالم کہاں تک ہے. تو سر کاٹنے پر تلا بیٹھا ہے تو ہم سر کٹوانے کا عزم کر چکے ہیں. یہ سر کٹ جائے گا لیکن اس کے سوا کسی بندے کے سامنے نہیں جھکے گا. میں نے کہا وہ ظالم پھر بھی غنیمت تھا کہ اس نے مارجن تو دے دیا, تھوڑا سا وقفہ تو دے دیا کہ اپنے موقف پر نظر ثانی کی کوشش کرو. تم اپنی جان کے اتنے دوست نہیں ہو لیکن ہمیں تمہاری جان کی فکر ہے. ہم تمہیں تھوڑی سی مہلت دیتے ہیں, نظر ثانی کر لو اپنے موقف پر, مل جاؤ قوم کے ساتھ. آستانوں پہ سر جھکانے والوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ, ورنہ ہمارے فیض و غضب کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو یہ اللہ کے ولی وہاں سے ہٹ کر کہاں آتے ہیں؟ اذا والفتیۃ الی الکہف, ایک غار کی تنہائیوں میں آئے. کہاں؟ فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہ سے مدد مانگنے کے لیے آئے ہیں, مگر کہاں؟ غار میں یا کسی مزار میں؟ نہ جلوس نکال کر بازار گئے اور نہ ضمیر کے تقاضوں کو دبا کر کسی مزار میں گئے. اس لیے کہ اللہ والوں کی منزل نہ بازار ہوتا ہے نہ مزار ہوتی ہے. اللہ والوں کی منزل تو ذکر یار ہوتا ہے. غار کی خلوتوں میں آئے ہیں, حلقہ بنا لیا دعا کے لیے, دعا کے لیے حلقہ بنا لیا. رحمانی صاحب بھی آ گئے, بہت جلدی آئے ماشاءاللہ. حلقہ بنا لیا دعا کے لیے.
جیسے الیاسی لشکر کے سپاہیوں کو کبھی آپ نے دعا مانگتے ہوئے دیکھا؟ ہاں، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ ابھی مولانا فرما رہے تھے کہ کچھ لوگ ضرورت سے زیادہ موحد ہو گئے ہیں۔ اللہ کی شان ہے، قرب قیامت کی علامتیں ہیں۔ جسے حق تعالی چن لے اپنے دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے، یہ اسی کا انتخاب ہے۔ محمد الیاس رحمت اللہ تعالی علیہ کے سپاہیوں کی خدمات بحمد اللہ تعالی آنے والی نسلوں کو صداقتوں کے راستوں کی رہنمائی کریں گی انشاءاللہ، بھول نہیں سکے گا کوئی، قیامت تک ان کی خدمات یاد رکھی جائیں گی، بلکہ انشاءاللہ یہ جو شمع جلی ہے یہ روشن رہے گی، آنے والی نسلیں بھی اس راستے پہ چلیں گی انشاءاللہ۔ لیکن ایک تو وہ بدبخت ہیں کہ جنہیں حسد نے اندھا کر دیا اور انہوں نے تیر چلائے، لیکن یہ شقاوت بھی کوئی کم نہیں کہ موحد کہلا کر اللہ کی توحید کے علم برداروں پر سنگ باری کرنا۔ میرے عزیز، بڑا آسان ہے کسی کو کافر کہہ دینا، کسی کو مشرک کہہ دینا، لیکن بڑا مشکل ہے کسی کافر اور مشرک کو مسلمان بنا دینا۔ یہ ان کے حصے میں آیا ہے۔ سینکڑوں ہزاروں نہیں، کرۂ ارض پر لاکھوں انسان اس وقت ایسے ہیں کہ جو ریاسی تاریخ سے متاثر ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے، اور آج ان کی محنتوں سے یورپ کے چرچ مسجدوں میں تبدیل ہو رہے، آج ان کی محنتوں سے کرۂ ارض پر اللہ کی تحریک چل رہی ہے، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ۔ میں بتایا کرتا ہوں اب آپ کو، دنیا کے 22-23 ملکوں میں جانے کا مجھے اتفاق ہوا ہے، میں نے ہر جگہ محمد الیاس رحمت اللہ تعالی علیہ کے رضاکاروں کو الا اللہ کی ضربیں لگاتے اور آگے بڑھتے ہوئے پایا ہے۔ لیکن یہ کس قدر شقاوت اور بد نصیبی ہے کہ بغیر کسی تکلف کے تاریخ کے ان روشن کرداروں پہ کیچڑ اچالی جا رہی ہے۔ میرے عزیز دوستو، احمد ابن حنبل کو گمراہ کہا جا رہا ہے بڑی آسانی کے ساتھ، آرام کے ساتھ۔ حضرت تھانوی نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ، مولانا محمد الیاس رحمت اللہ تعالی علیہ، مجدد الفسانی تک کو معاف نہیں کیا جا رہا، اور یہ پھر بھی وہ ہے۔ یہ کہیں وہی سلسلہ تو نہیں ہو گیا کہ چراغ مصطفی سے شرارے، چراغ مصطفی سے کار بلادی کیا جا رہا ہو۔ اللہ ہر صاحب ایمان کو عصر حاضر کے فتنوں سے محفوظ و معمول رکھے، ہمیں بھی اور ہماری نسل کو بھی۔ حق تعالی ہمیں ان لوگوں سے عملی وابستگی نصیب فرمائے، فکری سفر میں حق تعالی ہمیں ان لوگوں کی رفاقت کا شرف عطا فرمائے کہ جن کے ساتھ چلنے سے اسلاف کی دل میں محبت پیدا ہو۔ اللہ ہمیں ان سنگ دلوں سے محفوظ و معمول رکھے کہ جن کے قریب بیٹھنے سے ہمارے دل میں اسلاف کا بغض پیدا ہو۔ حلقے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، فرمایا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب
ہمیں مٹانے کا پروگرام بن رہا ہے، تو سب کچھ جانتا ہے الہ، ہمیں اپنے مٹ جانے کا تو فکر نہیں، لیکن جو موقف تو نے ہماری زبان سے بلند کر دیا ہے اس موقف کو بلند رہنا ہی چاہیے۔ ہماری مدد کر اور مصائب و مشکل کی اس گھڑی میں ہماری رہنمائی فرما۔ رب العالمین نے فرمایا ہم نے فیصلہ کر لیا کہ اپنے دوستوں کو اشرار کی شقاوت سے بچائیں گے، ظالموں کی تیرہ دستی سے بچانے کے لیے رب العالمین نے اپنے دوستوں کو اسی غار میں سلا دیا، جہاں دعائیں مانگی جا رہی تھیں وہیں سلا دیا۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ سِنِينَ عَدَدًا۔ رب العالمین نے فرمایا ہم نے نیند مسلط کر دی اپنے دوستوں پر، سلا دیا انہیں، اور سلایا بھی چند لمحوں کے لیے نہیں، 300 سال 9 اوپر 309 سال سلانے کا فیصلہ ہو گیا، لیکن زندہ ہیں، موت نہیں آئی، زندہ سوئے ہوئے ہیں۔ ہوا کے تازہ دم جھونکے بھی غار میں بھیجے جا رہے ہیں۔ سورج کو حکم ہوا کہ طلوع و غروب کے وقت تازہ ترین کرنیں میرے دوستوں کے چہروں پہ ڈال کے جایا کر۔ قرآن پاک نے فرمایا نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، ہم تو اپنے دوستوں کی کروٹیں بھی خود بدلا کرتے تھے، وہ جب سوتے ہوئے تھک جاتے تھے تو ہم انہیں کروٹ بدل دیتے تھے، پھر جب بائیں کروٹ پہ تھک جاتے تو دائیں کروٹ پہ لٹا دیتے تھے۔ گزر گئے 309 سال۔ قرآن پاک نے فرمایا کذالک بعثناہم لیتسالوا بینہم، اب ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ صورتحال واضح ہو جائے۔ نیند سے اٹھ بیٹھے، قال قائل منہم کم لبثتم، ان میں سے ایک نے پوچھا کتنی دیر سوئے ہو؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، باقی سب کہنے لگے آج تو بڑی غفلت ہو گئی ہے، پورا دن سوتے رہے ہیں یا دن کا زیادہ حصہ سوئے ہیں۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کے برگزیدہ بندے جب سوئے تھے تو صبح کا وقت تھا، جب اٹھے تو شام کا وقت تھا۔ سوچنے لگے شاید صبح سوئے تھے شام کو اٹھ بیٹھے ہیں، پورا دن گزر گیا ہے، لیکن اندرونی دنیا میں تجسس کی ایک کیفیت طاری تھی۔ کچھ کہتے تھے زیادہ دیر سوئے ہیں، کچھ کہتے تھے پورا دن سوئے ہیں، کچھ کہتے تھے کم سوئے ہیں، کچھ تھوڑا سا اختلاف پیدا ہوا۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، جھگڑنے کی بات نہیں، جس نے سلایا تھا وہی جانتا ہے کہ کتنی دیر سوئے ہیں۔ بھلا یہ بھی کوئی بحث و تکرار کی بات ہے؟ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، تمہارا رب جانتا ہے کہ کتنی دیر سوئے ہو۔ لڑنے اور بحث کرنے کی ضرورت نہیں، اگر آپس میں لڑو گے تو دشمن تمہیں کچل دے گا۔ راہ حق و صداقت پر چلنے والوں کے لیے اللہ کے ان برگزیدہ بندوں نے معیار قائم کر دیا۔
تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہیں لڑنا چاہیے. جیسے آج کل لڑائی کے لیے کوئی مسئلہ تیار کر لیا جاتا. ابھی یہاں میں بیٹھا تھا جب مولانا بیان فرما رہے تھے تو کچھ تحریریں میرے پاس بھیجی گئی کہ آپ مردوں کے متعلق کیا فرمائیں گے, سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ یہ دیکھیے میرے عزیز, شاہ جی رحمت اللہ علیہ پہ اللہ کی رحمتیں ہوں, بڑا عجیب انسان تھا. شاہ جی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے یہی سوال کیا تھا. پنجاب میں ایک مقام پر بیان فرما رہے تھے اور پنجاب کو یہ خاص ذوق ملا ہے اس طرح کے مسائل پہ لڑنا جھگڑنا. میں کہا کرتا ہوں بلوچستان اور فرنٹیئر کے لوگ, سرحد کے لوگ مرغے اور بٹیر لڑاتے ہیں, پنجاب اور سندھ کے لوگ مولوی لڑاتے ہیں. ایک پارٹی ایک مولوی بلا لیتی ہے, وہ دوسری پارٹی کے خلاف بولتا ہے, دوسری پارٹی پھر اپنا چیمپئن بلا لیتی ہے. وہ پہلو کے خلاف بولتا ہے, مولویوں کی چونچ سے چونچ لڑتی ہے اور پبلک فری سٹائل دیکھ کے سکون حاصل کرتی ہے. اور ہمارے جو ماشاءاللہ حکمران ہیں وہ ریفری کا کردار ادا کرتے ہیں. آپ یقین فرمائیے, ابھی خان صاحب بڑے دکھ کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ صاحب یہ رکاوٹ کون تھی. یہ تو 8 سال گزار دیے اور لگتا یوں ہے کہ اب بھی جانے کے عزائم نہیں ہیں. میں کہتا ہوں کہ 8 دن بھی بہت, 8 دن بھی زیادہ کہہ دیے میں نے, 8 گھنٹے بھی بہت ہیں اگر نیت صحیح ہو, نیت صحیح ہو اور اسلام کے لیے رسک لینے کا ضرب ہو. اسلام دشمن قوتوں کی ناراضگی برداشت کرنے کا ایمان ہو تو اسلام کو نافذ کرنے کے لیے 8 گھنٹے بھی بہت ہیں, 8 گھنٹے. لیکن یہاں کہا جاتا ہے انتظار کرو, جلدی مت کرو, جلدی مت کروانا جی. ہاں ریفری کسی طرف سے حدیث کا انکار ہوتا ہے, کسی طرف سے یاران رسول پر سنگباری ہوتی ہے, کسی طرف سے توحید میں شرک کی ملاوٹ, کسی طرف سے سنتوں میں بدعتوں کی ملاوٹ. کوئی کلمے میں لمبائی کر رہا ہے, کوئی اذان میں لمبائی کر رہا ہے, کوئی اپنی منشا کا صلاۃ و سلام بنا لیتا ہے جس میں ذرا سر اچھی لگے, کورس میں پڑھا جائے اسے. ہم صاحب وہ ایک مضمون میری نظر سے گزرا تھا, مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ. دشمن سے بچنے کی دعا تو سب کرتے ہیں, لیکن دوستوں سے اس قدر صدمے اٹھائے جان پر دل سے دشمن کی عداوت کا گلہ جاتا رہا. یہاں اس سرزمین پر جو رسول اللہ کی شریعت اور اسلام کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے, اسلام کہتا ہے الہ العالمین مجھے ان سے بچا. اسلام کا نام بھی لیا جاتا ہے
اور اسلام دشمن فتنوں کو کھلی چھٹی ملتی ہے. ہاں البتہ پابندی وہ عبد المجید ندیم کے لیے. 2 ٹکے کے کلر میں آج بات کر رہا ہوں اس بدبخت کو، اس لیے کہ میں اس کے بچوں کے رزق پر لات نہیں مارنا چاہتا. میں پھر بھی انسان ہوں اور میرے دل میں ہمدردی ہے ملازمین کے لیے. لیکن سرکاری ایجنسی کے لوگوں کے ذریعے میں واضح کر دینا چاہتا ہوں، ایک ڈی سی صاحب کے آفس میں بیٹھے ہوئے ایک کلب کی جانب دارانہ ذہنیت اور اس کی انتہائی قابل اعتراض روش کے سلسلے میں اگر اس نے جلدی اطلاع نہ کر لی تو میں اسی دورے میں انشاءاللہ اسے بے نقاب کروں گا، پبلک کے سامنے یہ بات لاؤں گا کہ وہ کس کا خریدا ہوا ہے اور اس کی ہمدردیاں کن لوگوں سے وابستہ ہیں اور کون کون سے قادیانی اس کی جیب بھرتے ہیں. میرے عزیز دوست، نماز کا انکار کرتے، زکات کا انکار کرتے، حج کا انکار کرتے، روزے کا انکار کرتے. پابندی لگی ہے ان پر؟ نہیں لگی. چند ایک کتابوں کے سوا وہ بھی انڈر گراؤنڈ چل رہی ہے، باقی وہ تمام لٹریچر موجود ہے ابھی تک جس میں صحابہ کرام کو انتہائی دل آزار زبان کے ساتھ تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے. دل آزار، شدید دل آزار زبان کا نشانہ بنایا گیا ہے. ان کتابوں پر پابندی نہیں لگی. قادیانی جارحیت کا یہ عالم ہے کہ ابھی تک آج سے 5 روز پہلے میں سرگودا سے گجرانوالہ جاتے ہوئے اس گھر سے گزرا ہوں جس کو وہ ربوا کہتے ہیں. ابھی تک کلمہ طیبہ کی عبارتیں موجود ہیں، قرآن کریم کی آیتیں لکھی ہوئی. اور بعض افسران صاحب کرسی پہ نخرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کلمہ طیبہ تو لکھنے کی چیز ہے، مٹانے کی چیز تو نہیں ہے مولوی صاحب. یعنی ہمیں اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ کلمہ طیبہ کے لیے کون سی جگہ مناسب ہے اور کون سی نہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے، یہ بیوروکریٹ ہمیں بتاتے ہیں. میرے عزیز دوستو، تو میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، اللہ تعالیٰ اپنے عزیز کو ہر فتنے سے محفوظ فرمائے. شاہ جی رحمت اللہ علیہ سے پنجاب کے ایک جلسے میں کسی نے پوچھا مردے سنتے ہیں؟ شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کیوں، کوئی خاص کام ہے ان سے؟ اس سے بہتر کوئی جواب نہیں. پنجاب کے ایک جلسے میں کسی نے پوچھا مردے سنتے ہیں؟ شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کیوں، کوئی خاص کام ہے ان سے؟ اس سے بہتر کوئی جواب نہیں. اور میں بھی یہی کہہ رہا ہوں ان صاحب سے، کوئی خاص کام ہے ان سے؟ تو کارے ضمیر آنے کو ساختی کہ بآسمانیز پر داختی. مولانا چکر باز صاحب، تم نے زندوں کے مسائل حل کر لیے ہیں کہ قبرستان کی کیفیتیں ڈھونڈتے ہو؟ مولوی صاحب، شہداء اور انبیاء کی زندگی میں شک نہیں ہے، شہداء زندہ ہے قرآن کریم کی نص کے مطابق، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہے، ان کی خصوصیت ہے. ولکن لا تشعرون کے پیش نظر میں اس زندگی کی تفصیل میں جانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، لیکن نفس حیات سے انکار نہیں. لیکن آپ کو اور کوئی مسئلہ نہیں ملا اس کے سوا، سارے مسئلے حل کر لیے آپ نے. قادیانیوں کے خلاف محاذ فتح ہو گیا، دشمنان صحابہ کے خلاف محاذ فتح ہو گیا.
منکرین حدیث کے خلاف محاذ فتح ہو گیا ہے. عمر پہ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ یہ ہے ان کا مبلغ علم، یہ ہے ان کی تحقیق کی پرواز. مولوی صاحب، آپ کے محلے میں ایسے خاندان موجود ہیں کہ جن کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں آتی، دال روٹی کے مسئلے میں وہ پریشان ہیں. اور آپ تو ماشاء اللہ انسانی ہمدردی کے لیے تعمیری کام کیجیے. شاہی رحمت اللہ علیہ نے یہی فرمایا اس سے کہ جب مرو گے تو پتہ چل جائے گا. سنتے ہوں گے تو سن لینا، نہ سنتے ہوں گے تو چپ کر کے پڑے رہنا. ہاں، اور پھر بڑے درد کے ساتھ فرمایا، سنتے ہوں گے جن کی سنتے ہوں گے بابو، تم مردوں کی بات پوچھتے ہو، میری تو زندہ بھی نہیں سنتے. مولانا دین پوری صاحب، رحمانی صاحب، دعا کیجیے. قرآن کریم کی برکت ہے کہ رات کے 1-2 بجے تک یہ بیٹھا ہے سیلاب، اور کل دیکھیے گا انشاءاللہ آپ. ورنہ اس دور میں میں کہتا ہوں کہ قرآن کریم کا اعجاز ہے یہ. تو میرے عزیز دوستو، ایک دینی بھائی کی حیثیت سے میں عرض کرتا چلا جاؤں کہ ماری کے در و دیوار خصوصیت کے ساتھ میرے مخاطب ہیں. کہ ماری کے در و دیوار خصوصاً میرے مخاطب ہیں کہ اسلاف سے جو لوگ نفرت کا بیج بوتے ہیں، دور رہو ان سے. اللہ تمہیں محفوظ رکھے ان کے شر سے. ان کے قریب جاؤ جو تمہارے دل میں ابو حنیفہ کی محبت کے چراغ جلائے. ان کے قریب جاؤ جن کے قریب جانے سے احمد بن حنبل، مالک اور شافعی کی عقیدت کے چراغ روشن ہو. ان کے قریب جاؤ کہ جن کے قریب جانے سے ابن تیمیہ، غزالی، رازی، سیوطی، مجدد الفسانی، معین الدین چشتی، شاذلی اللہ، حضرت نانوتوی، محمود حسن دیوبندی، اسماعیل شہید، انور شاہ کاشمیری، اشرف علی تھانوی اور محمد الیاس دہلوی کی محبت کے چراغ روشن. ہم ان سے گفتگو کر رہے تھے جو شرک و بدعت کی دلدل میں الجھے ہوئے تھے اور ان روشن کرداروں پہ کیچڑ اچھالتے تھے. ابھی تک ان بیماروں کا صحیح علاج نہیں ہوا تھا. شروع ہو چلا تھا، شروع تو ہے اللہ کے فضل سے، شروع تو ہے، علاج شروع تو ہے، لیکن قریب کے بیڈ پہ پڑا ہوا ایک اور بیمار ان سے بھی زیادہ ڈیپ نکلا. میرے عزیز دوستو، فرمایا ربکم اعلم بما لبثتم وبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ. بحث و تکرار کی ضرورت نہیں. کھانا منگوانے کے لیے کسی کو بھیجا جائے، شہر سے کھانا لائے، بھوک جو لگی ہے، 300 سال نہیں لگی، اب نقد لگ گئی. کھانا لینے کے لیے کوئی جائے ہم میں سے، اور ہاں سکے لے کر جائے، رقم لے کر جائے، بھیک نہیں مانگنی، کھانا خرید کر لائے کہ اللہ والے بھیک نہیں مانگا کرتے. اللہ والے بھیک نہیں مانگا کرتے.
فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشِيرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. جائے وہ کھانا لیتے وقت ذرا ہوٹل کا بھی خیال کر لے، کسی مشرک پلید کے ہاتھوں کا بنا ہوا کھانا نہ لے کے آ جائے، حق پرست کے ہاتھوں کا بنا ہوا کھانا لائے. آپ بھی خیال کیا کرتے ہیں؟ ضرور کیا کیجیے، عصر حاضر میں بہت ضرورت ہے. ضرور خیال کیا کیجیے جس ہوٹل سے آپ کھانا کھا رہے ہیں وہ کس کا ہے، اس کے عقائد کیا ہیں. لاہور کے ایک ہوٹل کی دوستوں نے بڑی تعریف کی، اصرار کیا کہ ہم وہاں سے کچھ لائیں. میں نے جب اس سلسلے میں تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ قادیانیوں کا ہے. تو یہ تو ہزاروں سال پہلے کی بات ہے. آج بیماریاں بہت گہری ہو چکی ہیں. نوجوان سکے لے کر باہر نکلا، لیکن باہر نکلتے ہی بدلے ہوئے ماحول کو دیکھ کر حیران ہوتا چلا گیا. جو شہر کے قریب آیا نقشے بدلے ہوئے پائے، جہاں عمارتیں نہیں تھی وہاں موجود، اور جہاں تھیں وہاں سے غائب. 3 صدیاں جو گزر گئی. شہر کے اندر پہنچا، لوگ اسے غور سے دیکھتے ہیں، یہ لوگوں کو غور سے دیکھتا ہے. اپنی دانش میں ایک ہوٹل والے کے پاس پہنچا جس کے چہرے پر ایمان کی روشنی محسوس کی. پیسے دیے، کھانا طلب کیا. ہوٹل والے نے سکے کی تاریخ پڑھ کے کہا، یہ تم نے کوئی دفینہ پا لیا ہے، کوئی خزینہ پا لیا ہے، 300 سال پرانا سکہ لیے پھرتے ہو. رائج الوقت سکہ لاؤ، جو اس وقت کرنسی چل رہی ہے وہ لاؤ. یہ تو 300 سال پرانا ہے، کہیں سے کوئی خزانہ ملا ہے تمہیں؟ وہ نوجوان کہنے لگا، کھوپڑی میں تمہارے شاید دماغ تو ہے نہیں. کل ہم یہاں سے جا رہے ہیں اور آج تم کہتے ہو یہ 300 سال پرانا سکہ ہے. طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ ہوٹل والے نے کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی اسی زمانے کے ہیں جس زمانے کا یہ سکہ ہے. یہ تو دقیانوس کے زمانے کا سکہ ہے، آپ بھی اسی زمانے کے ہیں. یہ اللہ کا ولی کہتا ہے ہاں ہم تو اسی زمانے کے ہیں. اور تم کس زمانے کی جنس ہو؟ اس نے بازو پکڑا. اس کے ذہن میں ان نوجوانوں کی یاد آ گئی جو دقیانوس بادشاہ کے زمانہ میں 300 سال پہلے گم ہو گئے تھے اور پوری قوم جنہیں تلاش کرتی پھری تھی لیکن وہ نہ مل سکے. علماء کرام تھے تو یہی شہر رقیم کے قریب ہی تو غار تھی چھوٹی سی جس میں یہ آرام فرما رہے تھے. لیکن حق تعالی نے جب انہیں محفوظ رکھا تو کوئی دنیا کی طاقت ان کے قریب نہ جا سکی. غار ثور میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق جب گود میں لیے بیٹھے ہیں، تلاش کرنے والے غار کے دہانے پر آئے ہیں. صدیق اکبر فرماتے ہیں وہ اتنے قریب کھڑے تھے کہ اگر جھک کر اپنے پاؤں کی طرف غور سے دیکھتے تو ہم نظر آ جاتے. لیکن اللہ نے انہیں ہمیں دیکھنے کی توفیق نہ دی اور ان کے شر سے ہمیں محفوظ رکھا. معاف کیجیے گا یہاں پر ایک چھوٹی سی برسبیل تذکرہ بات عرض کرتا چلا جاؤں. اصل حاضر کا بیمار کہتا ہے ابو بکر تو غار میں چیخ رہا تھا، ڈر کی وجہ سے پھاڑے مار مار کر روتا تھا. یہ وفا ہے؟ ہم ایسے کو رسول کا سچا دوست مان لیں؟
اتنے قریب کھڑے ہیں کہ بقول صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل والے اگر پاؤں کی طرف جھک کے غور سے دیکھ لیں تو نبی و صدیق کو دیکھ سکیں، لیکن ان تک تو ابو بکر کے رونے کی آواز نہ پہنچی۔ 1400 سال کے بعد پاکستان کے ملنگ نے وہ آواز سن لی۔ یہ اجڑی ہوئی شے، یہ ویران ڈھانچے، ان تک ابو بکر کے رونے کی آواز پہنچ گئی۔ میرے عزیز دوستوں، اللہ نے محفوظ رکھا انہیں بھی اور انہیں بھی۔ وہ ہوٹل والا پکڑتا ہے اس کے بازو سے اور پوچھتا ہے تم وہی تو نہیں ہو کہیں جو آج سے 900 سال پہلے گم ہو گئے تھے؟ تو اب نوجوان کے ضمیر نے اجازت نہ دی کہ جھوٹ کہے اور کذب بیانی سے کام لے۔ کہاں الحمدللہ ہم وہی ہیں۔ اب حالات کیا ہیں؟ میں تو حیران ہو گیا ہوں تمہیں دیکھ کر، تمہاری باتیں سن کر۔ ہوٹل والے نے کہا وہ تو 300 سال گزر گئے میاں اللہ کے بندے، دقیانوس پیوند زمیں ہو گیا، اس کا اقتدار چلا گیا، وہ قوم بدل گئی۔ اب تو جو برسر اقتدار ہے اس کے دل میں اللہ کی خشیت کے دیپ روشن ہیں، وہ صحیح العقیدہ ہے، لیکن قوم میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں موت کے بعد زندہ اٹھنے پر ایمان نصیب نہیں ہے۔ اور اسی وقت کے جب یہ مجاہد پکڑا گیا، یہ صحیح العقیدہ حکمران سجدے میں گر گرا کر دعائیں مانگ رہا تھا، الہ العالمین اپنی طرف سے ایسی دلیل اور برہان عطا فرما کہ تیرے ان بندوں کو ہدایت نصیب ہو جائے۔ یہ موت کے بعد زندگی کا تصور نہیں مانتا۔ یہ کہتے ہیں کہ قبر میں تو انسان خاک میں خاک ہو جاتا، اس میں زندگی کا کیا تصور؟ یہ بھول بہت پرانی ہے، بہت پرانی بھول ہے۔ پکڑ کر لائے اس نوجوان کو بادشاہ کے پاس، پوری قوم اس کے پیچھے۔ بادشاہ نے جب اس کی کہانی سنی، ہاتھ پکڑ کے اسے اونچا کر کے پوچھا پوری قوم سے، جو قادر مطلق 309 سال تک زندوں کو سلا کر زندہ اٹھانے پہ قادر ہے، وہ مختار کل موت کے بعد بھی زندہ اٹھا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو جن کے مقدر میں تھا انہیں اللہ کی طرف سے ہدایت نصیب ہو گئی، راہ راست پر آ گئے۔ عزیز دوستوں، چند نوجوان ہیں جنہوں نے اعلاء کلمت اللہ کے لیے قربانی دی، رزق لیا۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا گفتگو کے آغاز میں، آج اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ رزق لیے بغیر میں سچائی کا پرچم اونچا کر لوں گا تو یہ غلط فہمی ہے اس کی۔ خطرہ مول لینا پڑے گا، خطرات کو فیس کیے بغیر آپ سچائی کا پرچم اونچا نہیں کر سکیں گے، مصلحت کی دلدل میں الجھے رہیں گے۔ مفادات کی حد تک تو سفر رہے گا، لیکن حق و صداقت کا پرچم اونچا کرنے کے لیے خطرات کا سامنا کرنا ضروری ہے۔ اصحاب کہف کی سیرت و کردار کو سامنے رکھتے ہوئے اصحاب محمد تک آئی، اور اس قافلے کا سالار اصحاب محمد کے قافلے کا سالار ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ بالغ نظر انسان ہے جس نے اس دور میں موقف رسول کی حمایت کی کہ جب ہر طرف سے انکار کی آندھیاں چل رہی تھیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے دور اساسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا کا پرچم بلند کیا، اور سب سے پہلے اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے جس کے گھر کے ایک کونے سے بلند آواز سے قرآن کی تلاوت سنی گئی ہے وہ جناب صدیق اکبر ہے۔
جس مکان کا حوالہ دیا تھا رات مولانا نے، آج بھی وہ مکان موجود ہے محلہ وسفلا میں، پنجاب ہوٹل کے پہلو میں. یہ وہ جگہ تھی کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تنہائی میں اپنے مکان کے ایک حصے میں کھڑے ہو کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے تھے. فضائیں گونجتی تھی اور مکہ کی عورتیں بچے اپنے بستروں کو چھوڑ کر ابو بکر کی زبان سے اللہ کا قرآن سنتے تھے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے قرآن کی آوازیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. تقریباً وہی ماحول تو ہے جنہوں نے بگڑے ہوئے معاشرے میں ربنا رب السماوات والارض کا نعرہ مستانہ بلند کیا تھا. یہ بھی بیمار سوسائٹی لات و منات عزا اور حبل کے آستانوں کی پوجا کرنے والے مجاور اس معاشرے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کے لہجے میں اللہ کی توحید بیان کی. واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. بس وہی ہے وہی معبود. یہی ترجمہ ہوگا نا، تکرار ہوگا نا. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، پہلے بھی ہوا اور آخر میں بھی ہوا ہوں. تو وہی ہے، بس وہی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. عالم الغیب والشہادہ، وہی ہے عالم ما کان وما یکون. هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. پھر وہی میں نے کسی موقع پہ کہا تھا، کراچی کے روشن زمینوں، آپ کو یاد ہوگا کہ قرآن کریم اللہ آپ کو اس کتاب زندہ کا فہم نصیب فرمائے. مرکزی نقطہ اللہ کی توحید، مرکزی نقطہ قرآن کریم میں اللہ کی توحید ہے. قرآن سب سے زیادہ جس بات پر زور دیتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو الہ نہ مانو. اور الہ کے کیا معنی کہ مسجد میں آ کر آدھے جانتے ہوئے آدھے سوتے ہوئے نماز پڑھ لیا کرو، اور باہر نکل کر کچھ مانگنا ہو تو وہ پھر کسی جبہ و دستار والے سے مانگو. بیٹے مانگنے ہوں تو مزار پر چلے جاؤ. ملازمت چاہیے ہو تو کسی بزرگ سے تعویذ لو، اور انہوں نے بھی ریٹ مقرر کر رکھے ہیں. یا اللہ، ناراض نہ ہونا. چیونٹیوں کو صحراؤں میں اولاد مل جاتی ہے، مچھلیوں کو دریاؤں میں اولاد مل جاتی ہے، جنگلوں میں درندوں کو اولاد مل جاتی ہے، باغات میں پرندوں کو اولاد مل جاتی ہے. لیکن ایک اولاد آدم ہی، انسان ہی وہ شے ہے، اس کو اس وقت تک اولاد نہیں ملتی جب تک بابا زلف دراز اس کو تعویذ نہ دے. بابا سیاہ پوش، بابا گھوڑے تھا،
ہاں بابا کھوتے شاہ. میرے عزیز دوستو یہ کھوتا. میں نے پوچھا حویلیہ سے ہم جا رہے تھے ہری پور سے احتجاج کی طرف مانسورا کی طرف, تو بورڈ لگا ہوا کھوتا قبر کا. میں نے پوچھا بھائی یہ کسی انسان کا نام وہ تھا یا وہ وہی ہے؟ نام بھی تو رکھ دیتے ہیں نا بعض نام ہی جمعہ منگلو بدھو یہ نام رکھ دیتے ہیں. تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ جن کا وہ بنا رکھا ہے تم نے مزار ہے, اس کا نام یہی تھا جو لکھا ہوا؟ تو انہوں نے کہا جی یہ وہ اصلی وہی ہے. آپ یقین فرمائیے میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی. میں نے کہا اگر اصلی وہی ہے تو تم نے مزار کیوں بنا رکھا ہے؟ کہنے لگے تھا تو کھوتا لیکن تھا بڑا پہنچا ہوا. پہنچا ہوا ولایت کی یہ وہ کوالٹی ہے جو پاکستان کے سوا قرۂ ارض پر پوری دنیا میں اور کہیں نہیں ملتی. یہ ولایت کی کوالٹی صرف اور صرف یہاں پاکستان کی پروڈکشن آف مائی کنٹری. ساری دنیا کو حق تعالی رزق دیتے ہیں, ساری دنیا کو حق تعالی اولاد دیتے ہیں, ساری دنیا کے دکھ دور کرنے والا کون ہے؟ ساری دنیا کو نفع پہنچانے والا اپنے محبوب کو خطاب کر کے فرمایا ان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب برحمته من يشاء. میرے محبوب اگر میں آپ کو آزمائش میں ڈال دوں تو کوئی بچا نہیں سکتا, اور اگر میں آپ کو خیر سے ہمکنار کر دوں تو کوئی آپ کو دکھ نہیں پہنچا سکتا. خیر سے ہمکنار کرنے والا اور دکھوں سے بچانے والا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کے لہجے میں اس کی توحید بیان کی. وہی ہے عالم ما کان و ما یکون, وہی ہے رزق دینے والا, وہی ہے مصیبتیں دور کرنے والا, وہی ہے اولاد دینے والا, وہی ہے نفع پہنچانے والا, وہی ہے دکھوں سے بچانے والا. وہ نہ بچائے تو کوئی بچا نہیں سکتا, جسے وہ زندہ رکھے کوئی مار نہیں سکتا, اور جسے وہ مارے کوئی بچانے والا نہیں. لا الہ الا ہو. الہ کے مفہوم میں یہ ساری باتیں ہیں. یار لوگوں نے کہا نہیں, جب نماز پڑھنی ہو تو پھر وہ الہ ہوتا, اور جب بیٹے مانگنے ہو تو پھر ہم ہیں. بڑے بڑے جو ہیں ہیوی پرابلم وہ اس سے تعلق رکھتے ہیں, اور لٹل چھوٹے پرابلم جو ہیں یہ یہاں آخر یہ بھی تو اللہ کے پیارے ہیں نا. میرے عزیز دوستو, جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اپنے گھر کے ایک حصے کو تلاوت کلام پاک کے لیے مخصوص کیا, اور پھر اس عشق کے سفر میں ایثار و قربانی کی وہ ترتیب دی تاریخ کہ اسلام فخر کرتا ہے آج بھی ابو بکر کی وفاؤں پر. اگر زندگی رہی تو کل یہیں سے بات شروع ہوگی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ہاں یہ بہت ہی قیمتی
معلوماتی چیزیں آپ کو ملیں گی. دعا کے بعد پڑھے لکھے حضرات مطالعہ کے لیے ضرور لیں. آج کے اس پروگرام کی ترتیب و تشکیل میں میرے جن عزیز اور بزرگوں نے کوشش کی ہے میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں بہت ساری عزت نصیب فرمائے. بالخصوص ہمارے عزیز حافظ سلیم صاحب ان کے رفقائے کار ہمارے ظاہر شاہ صاحب ہیں عزیز ہے. اسی طرح سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارے کونسلر صاحب نے بھی بہت کوشش کی ہے اللہ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے. کل کا پروگرام کہاں ہے بھائی آپ بتائیں. کل کا پروگرام کہاں ہے ہر ادھر. اس کو انشاءاللہ میٹھا در بنانا ہے کل. تو اس لیے میں آپ کو جلدی اجازت دے اب بھی کچھ دیر ہو گئی ہے معذرت چاہتا ہوں. کل کے پروگرام میں شرکت کے لیے جس طرح اللہ نے آپ کو آج توفیق دی ہے کہ آج آپ نہ معلوم شہر کے کس کس حصے سے یہاں تک تشریف لائے ہیں. کل کے پروگرام میں شرکت کے لیے اسی انہماک اور توجہ کے ساتھ تشریف لائیے گا. حق تعالیٰ آپ کو اور مجھے سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے. کچھ دوستوں نے بیماروں کی شفا کے لیے دعا کی درخواست کی ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. ہمارے مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کراچی ڈویژن کے نائب صدر مولانا عبد الرحمان رحمانی صاحب کے والد محترم کچھ دنوں سے علیل ہیں اللہ ان کو بھی شفائے کاملہ عطا فرمائے. جتنے بھی ہمارے دوست جنہیں ہم جانتے ہیں اور وہ جنہیں ہم نہیں جانتے علیل ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفائے عاجلہ عطا فرمائے. اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما. فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما. پاکستان کو قرآن و سنت کا مرکز بنا آئین کا مرکز بنا. دور خلافت راستہ کے مطابق ہم سب کو منصفانہ طرز زندگی سے ہمکنار فرما. اے اللہ عراق کے مسلمانوں کی مدد فرما. انڈیا کے مسلمانوں کی مدد فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ.